حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ، میں گناہوں سے بچتا نہیں ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو مجھے اس کا علاج بتائیں. جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دوائی کا انتخاب کرتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، یہ استعمال آپ نے نہیں کرنی. تو حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، اس کا علاج بتا دیں. تو حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے چند وصیتیں فرمایا کہ اے نوجوان، جب تیرا گناہ کرنے کو دل کرے تو گناہ کر، لیکن اس گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. گناہ کرنا چاہتا تو کرنا، لیکن گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا، اللہ کا رزق نہ کھانا. تو اس نے کہا حضرت یہ سارا رزق تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا رزق نہ کھائے تو مر جائیں گے. فرمایا جب تو رزق رب کا کھاتا ہے تو پھر اس کی نافرمانی اور اس کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر تیرے دیکھ نہیں دیتا کہ جب تو گناہ کرے رزق اس کا کھا کر پھر اس کے گناہ کرے، اس کی نافرمانی کرے. پھر حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر تیرا گناہ کرنے کو دل کرے تو ٹھیک ہے، تو گناہ کر لینا، لیکن گناہ کرنے سے پہلے اللہ کے ملک کو چھوڑ کر چلے جانا. اللہ کی ملک، اللہ کی حکومت کے اندر رہ کر تو گناہ نہ کرنا. اس نے کہا حضرت یہ تو سارا اللہ کا ملک ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی ملک اور بادشاہی سے آپ باہر جا بھی نہیں سکتے. فرمایا جب اس کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے تو پھر گناہ کرنے میں ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اس کے ملک میں رہ کر پھر اس کی ہم نافرمانی اور گناہ کریں. پھر حضرت نے فرمایا کہ تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے گناہ کر، لیکن گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ سے چھپا کر گناہ کرنا کہ اللہ تجھے نہ دیکھے. اس نے کہا حضرت اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے، وہ تو ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کے راز کو بھی جانتا ہے، تو ہم اس سے چھپ نہیں سکتے. فرمایا جب اس سے تم چھپ نہیں سکتے پھر تمہیں چاہیے گناہ کو چھوڑ دیں. اس سے چھپ نہیں سکتے، ہم دنیا داروں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں. کوئی بھی گناہ کرنا ہوتا ہے، اگر چوری کرتے ہیں دیکھتے ہیں مالک 100 روپئے پھر چوری کرتے ہیں. کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں ہمیں کوئی بڑا دیکھ تو نہیں رہا، اس کے بعد ہم وہ کام کرتے ہیں. تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے، پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے حضرت نے فرمایا جب اللہ سے چھپ نہیں سکتے پھر گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر مناسب نہیں ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا پھر گناہ بھی کر رہا ہو، تو یہ مناسب نہیں، یہ دیکھ نہیں دیتا. پھر حضرت نے فرمایا اگر تیرا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے ٹھیک ہے گناہ کر، لیکن پہلے گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ جب ملک الموت فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے کہنا 1 منٹ کے لیے رک جا میں توبہ کر لوں. فرمایا کہ تمہیں وہ وقت دے گا، وہ تمہیں مہلت دے گا. فرمایا حضرت وہ کہاں مہلت دے گا؟ وہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہیں دے گا، 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں دے گا، موت کا تو وقت مقرر ہے. فرمایا جب تجھے مہلت نہیں مل سکتی تو توبہ نہیں کر سکتا، تو فرشتوں کو روک نہیں سکتا، پھر تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے تمہیں چاہیے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. پھر حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اگر گناہ کرنے کو تیرا دل کرتا ہے، اگر دل کرتا ہے گناہ کرنے کو، گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جب تم مرے گا، مرنے کے بعد قبرستان میں چلا جائے گا، وہاں منکر نکیر رہیں گے سوال و جواب کرنے کے لیے، تو ان منکر نکیروں کو دھکا دینا، اسے بھگا دینا. اور میں سے سوال کیوں کرتے ہو؟ میں کوئی سوالوں کا جواب نہیں دیتا، کیا تم منکر نکیر کو اپنے آپ سے بھگا سکتے ہو؟ فرمایا نہیں بھگا سکتا. فرمایا جب تم منکر نکیر کو بھگا نہیں سکتے پھر تم رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ منکر نکیر کو تم ایک طرف نہیں کر سکتے، مر کر موت روح قبض کرنے والے فرشتے سے بھی اپنے آپ کو ایک لمحہ کے لیے نہیں بچا سکتے، پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ اس سے بہتر ہے رب کی اطاعت کریں. فرمایا اس کے بعد جب رب کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکو، تو فرشتے جب تمہیں اٹھانے لگے، انہیں کہنے چلو مجھے نہ اٹھاؤ،
میں جنت میں جاؤں گا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، تو کیا وہ تیری بات سنیں گے؟ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے تیرے کہنے پر؟ فرمایا نہیں، وہ کہاں چھوڑیں گے؟ ان کو جو حکم ہوگا وہ کر چکیں گے۔ جب رب کا حکم ہوگا کہ اسے آگ میں ڈالو، وہ تو اٹھا کر مجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا جب تو جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ان فرشتوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتا، پھر گناہ کو کرتا ہے۔ جب تو رب کا ملک نہیں چھوڑ سکتا، رب کا رزق نہیں چھوڑ سکتا، اور تو رب سے چھپ نہیں سکتا، مر کر موت سے ایک لمحہ کے لیے توبہ کرنے کا وقت اپنے آپ کو اس سے نہیں دلوا سکتا، اور موت کے بعد ان کے نکیر سے سوالوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، جہنم کے فرشتے جہنم میں پھینکیں گے، اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ فرمایا پھر تمہیں چاہیے اللہ سے توبہ استغفار کرے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کرے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے اگر تم نے گناہ کر لیے ہیں تو تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میرے در پہ آ کر تمہیں سچی دل سے توبہ کرے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے یہ دوسرا عشرہ ہے۔ تو جب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے منگل کے دن، تو انسان جو ہے آخری عشرہ اعتکاف السنت، تو ہمارا نبی جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تھے تو آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور وہ اعتکاف سنت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا شان ہے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، اگر کسی سردار کے پاس فقیر سوالی بن کر اس کے در پر پڑ جائے کہ مجھے کچھ دے، وہ سردار لاتے مارے تھپڑے مارے، وہ کہے گا میں نہیں جا سکتا تیرے در سے، کچھ لے کر جاؤں گا، تو اس سردار کو پھر بھی کچھ احساس ہوگا کہ جب میرا در یہ چھوڑ نہیں رہا، اسے دھکے دے رہا ہوں، اسے موقع مار رہا ہوں، ملازموں کو کہتا اس کو نکالو، یہ پھر بھی آپ کو گر جاتا ہے، یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا، تو اس کو کچھ دے کر ہی بھیجو، آپ کو لے کر ہی سواری لے کر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آخری عشرہ جب اعتکاف بیٹھیں گے، اللہ کے در کے سوالی بن جائیں گے، وہ تو بے باک خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، دنیا دار کو پھر بھی دھکا دیں گے، بھگائیں گے، یہ رب تو ہمیں جواب سے بھگائے گا نہیں، اس کے در پہ آ کر جب پڑ جائیں گے، اللہ ہمارے سارے غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اس کے در پہ پڑے ہوں گے تو وہ رحیم دار وہ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ جب اس کے در پہ آ کر جب اس کے در پہ آ جائیں گے، ہم گناہوں سے بھی بچیں گے، جب اس کے در پہ آ کر احتساب کریں گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا احتساب کرنے والا جو احتساب میں بیٹھتا ہے اس کو 2 حج 2 عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حج کا خرچہ لگائے کتنا لگتا ہے؟ اگر اللہ ہمت دے توفیق دے تو حج افضل عبادت ہے، وہ فرض ہے، اگر ہمت نہیں ہے توفیق نہیں ہے تو آخر عشرہ سنت اعتکاف ہے، تو اس میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا، تو یہاں بیٹھ جائیں 2 حج اور 2 عمرے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد ہو اللہ کو راضی کرنا، یہ مقصد نہ ہو چلو گھر والوں سے جان چھڑا کر بیٹھ جائیں گے، کام سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہمارے دوست ہم سے مل جائیں گے، باتیں کریں گے، گپے کر ماریں گے، پھر فائدہ بھی نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، توبہ استغفار کرنا، اپنے ساتھیوں کو دین کی دعوت دینا، اچھائی سے انہیں اچھائی کی باتیں کرنا، انہیں نماز سکھانا، انہیں آخرت کی فکر دلانا، یہ باتیں ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا 2 حج اور 2 عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ رب العزت اس اعتکاف والے کو 2 خندق کے جہنم سے 2 خندق کے اس کو دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے، زمین اور آسمان کے برابر ایک خندق۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ 2 خندقیں جہنم سے اسے دور کر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے منگل کی شام کو اعتکاف والے حضرات مغرب کے غروب ہونے سے پہلے آ کر اپنا بستر یہاں لے کر بیٹھیں گے۔ تو اس لیے میں آپ بھائی سے گزارش کروں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے،
پہلے مبارک مہینے میں موجود تھے لیکن اس نئے مبارک مہینے کو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس لیے ہو سکتا ہے ایسا رمضان مبارک کے مہینے میں ہم میں سے کوئی یہاں موجود نہ ہو، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائے، اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اس کام میں بیٹھے اللہ کو راضی کریں، اور ہمیں چاہیے اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا کیا تو استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ایسے کام میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے محبوب سے سچی محبت عطا فرمائے۔